پچھلے جمعۃ المبارک کو ایک حدیث پاک میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا اس دنیا میں رہنا بھی، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، اور میرا اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، یہ بھی خیر کا باعث ہے۔ تو اس کی کافی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ آج اس کو مختصر صرف سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف کو پیدا بھی ہوئے اور 12 ربیع الاول شریف کو 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ تو دونوں تاریخ ایک ہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اگرچہ اختلاف کیا، کسی نے کہا 2 ربیع الاول، کسی نے کہا 7، کسی نے 8، کسی نے 9، لیکن جہاں پر اتفاق زیادہ لوگوں کا ہے وہ ہے 12 ربیع الاول۔ تو اختلاف اس طرح ختم ہو سکتا ہے، بلکہ میں نے تو ایک جگہ پڑھا 1 محرم الحرام کو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ بھی ایک مقام پہ لکھا ہوگا۔ تو اختلاف ایک ہی طرح ختم ہو سکتا ہے کہ جس کو جو تاریخ اچھی لگے اسی تاریخ کو منا لے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی تشریف آوری کی خوشی کس کس کو ہے، بس اسی کو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اور خوشی کا دن ہوتا ہے عید کا دن، اور سب سے بڑھ کر خوشی اسی دن ہونی چاہیے جس دن وہ ہستی تشریف لائی جن کی وجہ سے ہمیں پوری زندگی میں خوشیاں نصیب ہوئی ہیں۔ لوگ پریشان تھے، لوگ ایک دوسرے کے حق حقوق نہیں جانتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو ہی کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے آقا تشریف لائے تو سب کو خوشیاں ملی، سب کو حقوق پتہ چلے۔ تو جس ہستی نے آ کر سب کو خوشیاں دیں، جب وہ ہستی تشریف لائے تو اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اس دن جس دن وہ تشریف لائیں اس دن خوشی کی جائے۔ اس لیے ہم اس دن کو خوشی کا دن کہتے ہیں، اور خوشی میں عید کا دن اس کو کہہ دیتے ہیں۔ عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والا دن، عید عود کرنا، واپس پلٹنا، اس کو بولتے ہیں عید۔ چونکہ بار بار یہ دن آتا ہے اور اس دن بندہ خوش ہوتا ہے تو اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو کیا میلاد النبی کا دن حق نہیں رکھتا کہ اس دن خوش ہوا جائے کہ آقا تشریف لائے؟ تو اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اسی دن آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اور فرمایا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک کو میں نے اس جملے کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پہنچا دیا جاتا ہے کا مطلب کیا ہے، کہ حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو ہر کسی کی زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یعنی اس کو ہر زبان کا علم ہے۔ کس کو؟ فرشتے کو ہر زبان کا، فرشتے کو ہر زبان کا علم ہے، اور وہ فرشتہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آپ کا غلام ہے۔ اگر غلام کے علم کا عالم یہ ہے کہ کل کائنات کی ہر زبان کا علم اللہ نے اس کے عطا کیا ہے، تو پھر جو مالک ہے، جو آقا ہے، اس کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر حضور کی بارگاہ میں وہ فرشتہ مقرر ہے، جہاں کہیں سے بھی پوری دنیا میں کائنات میں کوئی بھی سلام بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو وہ فرشتہ پک کرتا ہے، اور پک کر کے پھر حضور کی بارگاہ کے ادب کے لائق حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جس طرح بادشاہوں کے درباروں کے ادب آداب ہوا کرتے ہیں، قوانین ہوا کرتے ہیں، تو ہر بندہ اٹھ کے تو بادشاہ کے سامنے جا کے تو اپنا معاملہ پیش نہیں کر سکتا، بلکہ جو کوئی بھی پیش کرتا ہے، بھیجتا ہے، تو ایک ہرکارہ ہوتا ہے وہاں پر،
وہاں پر ایک بادشاہ نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے بندہ جو باقاعدہ طور پر ان سارے قوانین کو اور ادب آداب کو ایٹیکیٹس کو سب کو جانتا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ بادشاہ کے دربار میں جو پیغام آیا ہوتا ہے پیش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ مثال ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نہ دربار کی مثال ہے نہ آپ کی ذات کی مثال ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مثال اللہ تعالیٰ بھی پیش فرماتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مثال پیش فرماتے تھے، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریق رہا ہے، تو میں بھی آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ مقرر ہے، اس فرشتے کو ہر زبان کا علم ہے، اللہ نے عطا فرمایا، جو کوئی جہاں کہیں سے بھی کائنات میں درود پڑھتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں وہ فرشتہ پک کرتا ہے، وہ فرشتہ اس کو بھی جانتا ہے جو درود بھیج رہا ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں وہ اس طرح پیش کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیا۔ تو جس کو درود پیش کیا جائے، مثالیں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو دے دی تھی، جس کو درود پیش کیا جائے، جس کو کچھ پیش کیا جائے اور وہ پک بھی کرے، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر کس کو دیا جا رہا ہے، کس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے ہمارے آقا زندہ ہیں، اسی لیے آج بھی ان کی ذات پر درود ہے۔ تو جمعہ کا دن دنوں کا سردار دن ہے، حضور نے فرمایا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اچھا، صحابہ اکرام نے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا، انہوں نے سوال کیا کہ حضور اب تو آپ ہم میں موجود ہیں تو آپ تک ہمارا درود پہنچ جاتا ہے، ہم خود بھی پیش کر لیتے ہیں، تو حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، میں حدیث کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ کا جسم مٹی میں مل جائے گا تب بھی، یہ حدیث کے الفاظ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں تب بھی، اور ساتھ آگے حدیث پاک کے الفاظ بڑے کمال کے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں تب بھی تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچے گا، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یا کسی قسم کا نقصان پہنچائے، اور ساتھ اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ بھی ہیں، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں سے اس کو رزق بھی دیا جاتا۔ حضور نے بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے جی کہ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہیں یا، اور اصول یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے جسم سے اچھی جگہ پر رکھا جائے۔ ہم میں سے کسی کا جسم اس لائق نہیں ہے کہ روح جو اللہ کا امر ہے، فرمایا یسألونک عن الروح، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے محبوب یہ روح میرے رب کا امر ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو روح پاکیزہ ہوتی ہے، یہ پاکیزہ چیز ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، تو یہ پاکیزہ چیز ہے۔ ہمارے جسم اس لائق نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہماری روحوں کو ہمارے ہی جسموں میں واپس پلٹایا جائے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس ایسا جسم مبارک ہے کہ جس جسم مبارک سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی اور پاکیزہ ہے ہی نہیں، اس لیے آپ کی روح کو کہیں اور نہیں، واپس آپ کے جسم میں رکھا گیا، اس لیے آپ زندہ ہیں۔ اور یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ مجھے کبھی کبھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ مر گئے، مٹی ہو گئے، بس ٹھیک ہے، آئے تھے ایک وقت کے لیے، بس چلے گئے۔ آگے سے مثال کیا دیتے ہیں، کیا زندہ کو دفن کیا جاتا ہے؟ تم کہتے ہو نبی زندہ ہے تو زندہ کو دفن کیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ بولیے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ بھی ہے، اور فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگیوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے، شہید زندہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا ایسا زندہ ہے، ایک مقام پر تو دوسرے پارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ
جو مر جائیں میری راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر جائیں تو تم ان کو مردہ نہ کہو، زبان سے نہیں کہنا، یہ ارشاد فرمایا۔ اور ساتھ چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الفاظ ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم نے ان کو گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مر گئے، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ اچھا شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہو رہی تھی، شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو کہ نہیں؟ پھر بھی کہتے ہو زندہ ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے۔ مولا سمجھ نہیں آتی، فرمایا میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، مجھے پتا ہے تم یہ بات سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے تو فرمایا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ تم تو کہتے ہو مولا کیسے زندہ ہے، سمجھ نہیں آتی۔ میں تمہیں اس سے اگلی بات بھی ارشاد فرماتا ہوں، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ جو شہید ہے نا وہ زندہ بھی ہے، تم نے اس کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، وہ زندہ بھی ہے، اس کو میرے ہاتھ سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ اگر شہید زندہ ہے تو پھر اس کو دفن کیوں کرتے ہو؟ تو اگر شہید زندہ ہو کر بھی دفن کیا جاتا ہے تو یہ تو میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے زمین میں دفن ہونا پسند فرمایا ہے، وگرنہ ایک نبی تو وہ بھی ہیں۔ یہ حد تک نہیں میں کر رہا ہوں، مقابلے میں بات نہیں لا رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وگرنہ ہر نبی پر ہمارا ایمان اور ہر نبی کی عزت پر ہمارا ایمان ہے۔ کسی نبی کی بھی توہین نہیں کی جا سکتی، ہر نبی کی عزت ہونی چاہیے، اور ہر نبی کوئی بھی نبی اس کی کوئی بھی انسلٹ کرے، تھوڑی سی بھی کرے اور حقارت سے اس کا نام لے، یا کوئی اس کی بات حقارت سے کرے، یا ان کے معجزات کو کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، یا ان کی ذات کو بیان کرتے ہوئے حقارت کرے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ ہر نبی کی ذات اعلیٰ ذات ہے، پاکیزہ ذات ہے۔ تو شہید تو زندہ ہے، اس کو بھی دفن کرتے ہو، میرے آقا کی ذات بھی زندہ ہے۔ ایک نبی وہ ہیں جب آسمانوں پہ گئے ہیں تو وہ جنت میں ہی رہ گئے، جنت میں گئے سیر کرنے کے لیے، جبریل کے ساتھ دوستی تھی۔ ہر فرشتہ جو بھی غلام ہوتا ہے نبیوں کے پاس جو آتا ہے وہ نبی کا دوست ہی ہوتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ فری ہوتا ہے، اور فری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جب بھی اللہ کا کلام لے کے آتا ہے تو جو نبی ہوتا ہے وہ بڑے آرام اور آسانی کے ساتھ اس سے اللہ کا کلام پک کر لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، فرشتہ اپنی اصل شکل میں کسی نے نہیں دیکھا، جو دیکھا ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا تھا، وہ اس وقت اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، یہ روایات ملتی، تو کسی نے نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو نبی نے دیکھا۔ فرشتے کو اصلی شکل میں جو بندہ دیکھ لے بندہ مر جائے گا، اس کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ایک سر نہیں ہوتا، سینکڑوں سر ہوتے ہیں، ایک بازو نہیں ہوتا، سینکڑوں بازو ہوتے ہیں، ایک زبان نہیں ہوتی، سینکڑوں زبانیں ہوتی، تو مطلب وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر شہید زندہ ہو کر اس کو دفن کیا جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ ہے زمین میں دفن ہونا، ورنہ ایک نبی ایسے ہیں جب گئے جنت میں سیر کرنے کے لیے، ان سے کہا گیا کہ اب چلیے واپس چلیں، تو فرمانے لگے کہ نہ اب نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا کہ مالک آئے تھے سیر کرنے کے لیے، اب یہ فرما رہے ہیں تیرے نبی ہیں تو میں ان کو کیسے عرض کر سکتا ہوں، میں نے تو صرف یہی عرض کیا کہ چلیے، تو وہ کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ آسانی فرمائی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمیت جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، چونکہ وہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو وہ نبی جب جنت میں تھے واپس نہیں آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ جنت سے کیوں نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ عرض کیا کہ مالک کیا تو ایک مرتبہ جس کو جنت میں داخل کر لے اس کو واپس نکال دیتا ہے وہاں سے؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو عرض کیا کہ مالک میں تیری جنت میں آ گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو وہ اب بھی جنت میں ہے، سارے نبی جنت میں ہیں، لیکن ایسا ہے کہ اس نبی نے یہ بات کہہ کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ وہ نبی رہ گئے جنت میں، ان کا بھی مقام ہے، لیکن ہمارے آقا جب اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معراج ہوئی، آپ کو اللہ کا بے حجاب و بے نقاب دیدار کیا، تو آپ وہیں پر نہیں رہے، جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا، جہنم کے عذابوں کو بھی دیکھا۔ حضور وہاں پر جنت میں نہیں رہے بلکہ واپس تشریف لائے،
صرف اس لیے کہ اگر کوئی آپ کا امتی مر جاتا تو پھر دیکھنا پڑتا کہ حضور کی سنت کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے۔ تو حضور کی سنت تو پھر یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے تشریف جب لے گئے، آپ کی روح مبارک نکالی گئی، قانون پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت کا جو قرآن میں آتا ہے، جب آپ کی روح مبارک نکالی گئی تو پھر آپ سے بہترین جسم کوئی اور نہیں تھا، تو آپ کے روح کو پھر واپس آپ کے جسم میں لوٹایا گیا اور پھر آپ کو اس زمین کے اندر دفن ہونا آپ نے پسند فرمایا، تاکہ آپ کا کوئی بھی امتی جب مر جائے تو پھر یہ نہ پوچھے کہ حضور کی سنت کیا ہے، بلکہ اس کو پتا ہو کہ آج مجھے میرے آقا کا دیدار ہونا ہے، میرے آقا کی یہی سنت ہے، میں قبر میں دفن ہو جاؤں۔ تو یہ میرے آقا کا زندہ ہونا ہے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے، حضور نے فرمایا اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اس کو اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے جس کو رزق ملے، رزق کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو، پینے کو۔ تو جس کو رزق ملے وہ زندہ ہوتا ہے یا مرا ہوا ہوتا ہے؟ بولیے۔ تو حضور تو خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو حضور بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ اگر شہید زندہ ہے آپ کا کلمہ پڑھ کر تو پھر جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ بدرجہ اولا زندہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراء الورا ہے۔ آج کا دن تو آپ کی شان کو بیان کرنے کا دن ہے۔ میں نے تو عرض کیا کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار دن ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اللہ کی بارگاہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر مقام و مرتبے والا ہے۔ حدیث پاک ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر مقام و مرتبے والا ہے۔ گویا ہر جمعہ کا دن دونوں عیدوں سے بھی بڑھ کر دن ہے مقام اور مرتبے میں۔ تو جس دن ہمارے آقا تشریف لائے، سوچئے کہ جن کی وجہ سے یہ سارے دن ہمیں میسر آئے، وہ ہستی جب دنیا میں تشریف لائی تو وہ دن ان سارے دنوں سے افضل اور اعلیٰ۔ اس لیے آج کا دن، کیونکہ تواریخ بدلتی رہتی ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ 12 ربیع الاول شریف متفق ہے جمہور کے قول کے مطابق کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں تشریف جب لے آئے تو آج کوئی بھی دن ہو سکتا تھا، مگر ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں جمعہ کا دن میسر آیا، جمعہ کا دن میسر آیا۔ آج ڈبل عید ہے، آج ڈبل عید ہے کہ ایک جمعہ کا دن جو ساری عیدوں سے بڑھ کر مقام و مرتبے والا دن، اور دوسرا جن کی وجہ سے ہمیں یہ جمعہ میسر آیا، اتنا مقام و مرتبے والا دن، وہ ہمارے آقا کی تشریف آوری ہے اس دن میں ہوئی، 12 ربیع الاول شریف۔ وگرنہ آپ جس دن تشریف لائے وہ پیر مبارک کا دن ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ دن بدلتے رہتے ہیں اس طرح جیسے جیسے تواریخ آگے آگے چلتی۔ تو آج جمعہ کا دن ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا دن ہے۔ آج کے دن درود و سلام کی کثرت کیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو آپ نے سن لیا کہ فرشتہ پہنچاتا ہے، ایک فرمان اور سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی جہاں کہیں سے بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، پہلے درود کی بات تھی، اب سلام کی صرف الفاظ ہیں حدیث پاک میں، فرمایا جہاں کہیں سے بھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیا ہوا ہے۔ میں پہلے اس کی تفصیل پیش کر چکا ہوں، وگرنہ ترجمہ حدیث پاک کے الفاظ کا یہ نہیں بنتا۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب کہیں کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور سن کر جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہے، پہلے مقرر کیجئے، وہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں حضور کی ذات پر سلام نہیں بھیجا جا رہا؟ کائنات کے اندر کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں رہتا ہی دن ہے، کہیں رہتی ہی رات ہے۔ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں، ہر وقت جو حضور کے غلام ہیں، آپ کی ذات پر سلام بھیجتے ہی رہتے ہیں، درود و سلام کی کثرت کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ درود و سلام سے سرکار کی ذات سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو پہلے تو کوئی لمحہ ایسا مقرر کیجئے نا، بتائیے کہ جس لمحے میں حضور کی ذات پر سلام نہ بھیجا جاتا ہو، پھر پوری دنیا میں کیسے آپ اس لمحے کو مقرر کریں گے؟ تو اس حدیث پاک کا اب یہ ترجمہ بننا چاہیے، اور ایسا ہی ترجمہ ہونا چاہیے، اور یہی ترجمہ کرنا چاہیے ان الفاظ کا کہ اللہ نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیا ہوا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، سن کر جواب بھی ادا کرتا ہوں۔
تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک کو ملا کے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. آپ نے بڑی مشہور حدیث سن رکھی ہوگی کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ایک درود ایسا بھی ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے خلوص دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو درود پاک مختلف ہیں اور مختلف ان کی فضیلتیں بھی ہیں. لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا اجر کیا ملتا ہے کہ اس کو ثواب ملتا ہے. جب بندہ درود پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے, لیکن جب سلام پیش کرتا ہے تو سرکار کی طرف سے جواب ملتا ہے. تو ہم درود اور سلام دونوں پڑھتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما, درود بھی پڑھو اور سلام بھی کثرت سے پڑھو, اللہ کا حکم ہے. تو درود و سلام کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. لو جی درود بھی ہو گیا, سلام بھی ہو گیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود بھی ہو گیا, سلام بھی ہو گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, درود بھی ہو گیا, سلام بھی ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے, اور سرکار کی طرف چونکہ پہنچایا جاتا ہے درود تو آپ کو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. لیکن جب سلام پیش کرتے ہیں تو سرکار کی طرف سے ڈائریکٹلی جواب ملتا. آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا دن ہے کہ ہمارے آقا اس دن میں تشریف لائے. ہم کو اندھیروں سے نجات ملی, ہمیں اجالے ملے, نور والا نبی آیا. ہمارے آقا کی شان ہے نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. ہمارے آقا نور بھی ہیں اور بولیے بشر بھی ہیں. جو بندہ کہے کہ حضور بشر نہیں ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, حضور ہمارے بشر بھی ہیں, ہمارے آقا بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. دونوں ہی شانیں آپ کی قرآن پاک سے ثابت ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا مثل ہوں, بس تمہاری مثل ہوں, تمہاری طرح کا انسان ہوں. ہاں فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. ساتھ آگے ارشاد فرما دیا کہ فرق ہے, لیکن جو بندہ آگے پڑھے گا اس کو فرق محسوس ہوگا نا. جو بندہ پڑھے گا نا نہیں جی نبی ہم جیسا ہی ہے, بشر ہے, ہم بھی بشر ہے, وہ بھی بشر ہے, اس کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں, وہ بھی شادیاں کرتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, ہم بھی شادیاں کرتے ہیں ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں. تو جو یہ سوچے گا نا جی آگے نہیں پڑھے گا, منافقت رکھے گا, دوغلی پالیسی اختیار کرے گا, بات کو چھپانے کا عادی ہوگا, اس آدمی کے لیے حضور بشر ہیں مگر صرف بشر ہیں تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور صرف بشر ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی. تو اس نور سے مراد بالاتفاق مفسرین کرام نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو لیا. آئیے میں آپ کو کہ حدیث پاک سناؤں. اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا. حدیث مبارکہ سنیے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا, کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود. لوگوں نے سمجھا صرف بخاری شریف یہ حدیث کی کتاب ہے یا مسلم شریف یا صحاح ستہ ہی بس حدیث کی کتابیں ہیں. امام بخاری کے بھی کوئی استاد ہیں, ان کے بھی آگے کوئی استاد ہیں. وہ جہاں سے امام بخاری نے حدیث سیکھی ہے نا جی, وہ بھی بڑے محدث ہیں حضرت امام بخاری سے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اور ہمیں صرف الجھا دیا گیا بخاری شریف کے اندر. امام بخاری کو 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی. بخاری شریف کے اندر مقررات کو اگر چھوڑ کے دیکھا جائے تو 3,500 4,000 4,500 حدیث پاک آپ کو ملے گی. باقی کدھر گئیں؟ تو امام بخاری ساری لکھنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے جتنی لکھنا چاہی یا جو موضوعات ان کے ذہن میں آئے انہوں نے اسی حساب سے وہ حدیثیں لکھ دی. ہم سمجھتے ہیں سب کچھ بخاری ہی ہے. چند جمعۃ مبارک پیچھے میں نے یہ بات عرض کی تھی اور اب بھی میں اس بات پہ قائم ہوں اور بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ بات کہی ہے نا کہ قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری کا ہے, اس نے بہت غلط بات کہی, بہت غلط بات کہی.
قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ نہیں ہے، قرآن کے بعد حضور کے فرمان کا درجہ ہے. وہ حضور کا فرمان کسی بھی کتاب میں ہو سکتا ہے. اور جو بندہ کہتا ہے نا یہ ضعیف حدیث ہے، اس آدمی کو سمجھ لیا کریں یہ بندہ جاہل آدمی ہے. حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، بھلا حضور کا فرمان ضعیف ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان کمزور ہو سکتا ہے. ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، جس کے اندر کوئی نہ کوئی علت موجود ہو. تو حضور کا فرمان کیا ضعیف ہو سکتا ہے؟ بولیے، حضور کا فرمان کمزور ہو سکتا ہے؟ جو عالم ہوتے ہیں نا وہ یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے. حدیث ضعیف نہیں کہا کرتے، یہ علماء کی بات ہے. بہرحال حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مجھے بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا سب سے پہلے. اور پھر فرمایا فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی. یہ نور اللہ نے جب تک چاہا اللہ کی مشیت سے، اللہ کی چاہت سے، جہاں اس نور نے چاہا یہ سیر کرتا رہا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ اس وقت نہ لوح تھے، نہ قلم تھے، نہ چاند تھے، نہ سورج تھے، اور نہ ہی کوئی جنت تھی، دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان، نہ زمین، کچھ نہیں تھا. جن بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے، حیوان بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. صرف وہ نور تھا، اور جس نے اس نور کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق کیا تھا وہ خود اللہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، تو اللہ نے اس نور کے پھر 4 حصے کر دیے. کتنے حصے کیے؟ 4 حصے کیے. اچھا کسی کے دل میں یہ بات نہ ہے، پہلے میں بتا دوں، ایک موم بتی ہوتی ہے نا، اس موم بتی سے آپ 1000 موم بتی جلا لینا تو پہلے موم بتی کی روشنی میں فرق نہیں پڑتا. اور دوسری موم بتیاں بھی جو ہوتی ہیں ان سب کے ایک جیسی ہی ان کی اپنی اپنی لائٹ رہتی ہے. الگ الگ جو موم بتی ہوتی ہے اس کی الگ الگ اپنی اپنی لائٹ ہوتی ہے. تو پہلی موم بتی صرف جلاتی ہے دوسرے کو، اس کی اپنی لائٹ میں فرق نہیں پڑا ہوتا. یہ ہمارے لیے دنیاوی مثال ہے. آج کل تو اس کو سمجھنا ہی بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ایک تار ہوتی ہے، ایک وائر ہوتی ہے، اس ایک وائر سے آپ کنیکشن کرتے جاؤ تو جتنے بھی آپ کنیکشن کر دو گے ان سب کو ایک جیسی روشنی ملتی جائے گی. تو کیا پہلے جس میں پہلا جو بلب روشن ہوا تھا یا جو وائر کا پہلا کنیکشن تھا اس کے روشنی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ایک صرف ہمارے سمجھنے کی بات ہے اگر ہم سمجھ لیں تو، وگرنہ مثالیں دنیا میں بڑی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. فرمایا فخلق من الجزء الاول القلم، اللہ نے اس نور کے پہلے حصے سے قلم کو تخلیق کیا. تو سب سے پہلے جو چیز بنی وہ کیا تھی؟ قلم، نبی پاک علیہ السلام کے نور سے. پھر اس کے بعد فرمایا ومن الثانی اللوح، جو دوسرا حصہ تھا، 4 حصے کیے تھے نا، تو دوسرے حصے سے بنا لوح قلم، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جو لوح اور قلم ہے نا وہ یہ ہے کہ سرکار کی ذات سے وفا کرو، سرکار کے ہو جاؤ، جیسا سرکار نے کہا ویسے اپنی زندگی گزارو، پھر لوح بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تم جو چاہو اس لوح کے اوپر لکھتے رہنا، یعنی جو بولو گے اللہ وہی کر دے گا. بس شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کے ہو جاؤ. ویسے لوگوں نے اس شعر پہ بھی اعتراض کر دیا ہے، ویڈیو آ گئی ہے. اللہ ہدایت تک لوگ کہتے ہیں یہ شرکیہ شعر ہے، ہونا کہ انہوں نے یاد آیا کہ یہ شرکیہ شعر ہے. علامہ اقبال کا شعر کہتے ہیں ہونا یاد آیا کہ یہ شرکیہ شعر ہے، شرک ہے اس میں. اچھا چلیں وہ ہمارا موضوع نہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے. پہلے حصے سے قلم کو بنایا، دوسرے حصے سے لوح کو بنایا، پھر فرمایا ومن الثالث العرش، تیسرے حصے سے اللہ نے عرش کو تخلیق فرمایا. یہ میرے نبی کے نور کے حصوں سے بن رہے ہیں، لوح بھی، قلم بھی اور عرش بھی.
फिर फरमाया सुम्मा क़समल जुज़ अर्राबि अर्बअत अज्ज़ाइन, फरमाया फिर जो चौथा हिस्सा बच गया था फिर उसके 4 हिस्से कर दिए। फ़ख़लक़ मिनल अव्वल, तो पहले से हमालतल अर्श, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, अल्लाह ताला ने उस नूर के पहले हिस्से से, जो चौथा हिस्सा था उसके 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा, उससे अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं। फरमाया व मिनस सानी अल कुर्सी, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना, अल्लाह की कुर्सी, फरमाया अल्लाह ने उस दूसरे हिस्से से, चौथे हिस्से के जो 4 हिस्से थे उनमें से दूसरे हिस्से से अल्लाह ने फिर बना दिया कुर्सी को। फिर फरमाया मिनस सालिस, फिर तीसरे हिस्से से बाकी अल मलाइका, जितने भी फरिश्ते थे सब फरिश्तों को अल्लाह ने अपने नबी के नूर के हिस्सों से तख्लीक फरमा दिया। फिर फरमाया सुम्मा क़समल जुज़ अर्राबि अर्बअत अज्ज़ाइन, फिर जो चौथा हिस्सा बच गया उसके मजीद 4 हिस्से किए, और पहले हिस्से से फ़ख़लक़ मिनल अव्वल, पहले हिस्से से अस्समावात, जितने भी आसमान थे अल्लाह ने अपने महबूब के हिस्से, नूर के हिस्से से बना दिए। फिर व मिनस सानी अल अर्दीन, जितनी भी जमीनें थी अल्लाह ने अपने महबूब के उस नूर के हिस्से से बना दी। फिर व मिनस सालिस अल जन्नत वन नार, अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को फिर तीसरे हिस्से से बना दिया। इससे आगे हदीस मुझे मिली नहीं किताब के अंदर, तो मैंने पीर मेर अली शाह साहब की किताब है महरे मुनीर, उसके अंदर यह हदीस पाक पढ़ी। उन्होंने इस हदीस पाक को आगे भी डिटेल के साथ लिखा है। वो फरमाते हैं फिर जो चौथा हिस्सा बचा था अल्लाह ने उसके मजीद 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह ने बनाया मोमिनीन की आंखों के नूर को, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने बनाया मोमिनीन के दिलों के नूर को, फिर तीसरे हिस्से से अल्लाह ने बनाया जितने भी अंबिया किराम थे उन सारे अंबिया किराम में उस नूर को रखा गया। और फिर फरमाया फिर जो चौथा हिस्सा बच गया था ना, कुल कायनात की जो भी चीज बचती थी सारी की सारी उसके अंदर रख दी। तो दुनिया जहान के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब की सब मेरे आका के नूर से तख्लीक की गई। ये इस हदीस पाक से, अच्छा ये हदीस पाक किताबों से निकाल दी गई है, हम पढ़ते नहीं, सिर्फ इस वजह से चैप्टरों के चैप्टर गायब हुए हैं। इमाम बुखारी की किताब है अल अदबुल मुफरद, उस किताब से पुरानी किताब और नई किताब को देखा जाए, मेरे पास पुराना नुस्खा है चूंकि, तो अब जो नई किताबें छप रही हैं उसमें से 6-7 चैप्टर ही गायब हैं। क्या किया जाए, हम पढ़ते नहीं है। जब पढ़ते नहीं है तो फिर जाहिर सी बात उनको पता कौन सा किसी ने ख्याल करना, वो चैप्टरों के चैप्टर गायब करते हैं। और फिर हमारे सामने जब हम कहते हैं हदीस की किताब में फलां में लिखा, वो कहते हैं जी ये हदीस की किताब है निकाल के दीजिए, जब हम देखते हैं उसमें होता ही कुछ नहीं। फिर हम ये नहीं कहते कि हम देते हैं आपकी किताब से निकाल के, हम कहते हैं जो हमारे पास नुस्खा मौजूद है उसमें से निकाल के देते हैं, ये लिखा होगा। तो कहने का मकसद क्या है, किताब से लौ लगाइए, किताब से थोड़ा सा मुताले का शौक अपने अंदर पैदा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए दीन की तरफ भी। स्कूल दी एडी एडियां मोटियां किताबां असीं बच्चों को पढ़ा दिंने आ, एडी एडियां मोटियां किताबां दे भी बच्चे पेपर दे लेंदे ने, ते हदीस दी छोटी जी किताब साडे कोल पढ़ नहीं हुंदी। बड़ी हैरत वाली गल है, असीं अपने अपने मुसलमान कहने आ ते सरकार दे उम्मती भी असीं कहने आ। अज दे दिन दा पैगाम ए वे कि सरकार दे उम्मती हो ते अपनी औलाद नूं दीन पढ़ाओ, इन्ना जरूर पढ़ाओ कि कम से कम हदीस नूं खुद पढ़ सके, कुरान नूं खुद पढ़ सके ते समझ सके। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला आज के दिन का सदका हमारे जितने भी अज़ीज़ क़ारिब फौत हुए अल्लाह सब की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। सरकार के वालिदैन करीमैन का सदका, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके अल्लाह सब की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। सरकार के वालिदैन का सदका, जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह उनको जिंदगी भी दे, सेहत भी अता करे। सरकार के इस मिलादे पाक के दिन का सदका जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर मेहरबानी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतें अदा कर लीजिए।